کو آزادی کی تڑپ عطا کی، بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھنے کی فکر عطا کی۔ یاد رکھیں، حضرت اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی، اس دور میں بر صغیر کے مسلمان بالخصوص اور سارا عالم اسلام بالعموم معرومی اور پسماندگی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اقبال بر صغیر کے ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اقبال کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اقبال خون کے آنسو روتے ہیں کہ وہ اسلام جس نے انسان کو انسان بنایا تھا، وہ اسلام جس نے انسانیت کو پستی سے اٹھا کر اوج ثریا پہ بٹھایا تھا، آج اس اسلام کے نام لیوا پستی اور معرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقبال خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو انسانی قدروں سے آگاہ فرمایا تھا، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا۔ جن کی آمد اور جن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اوپر انسانیت انسان کی الف سے بھی ناواقف ہو چکی تھی، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا تھا۔ اقبال خون کے آنسو روتے ہیں کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج پسماندگی اور محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام جبر کو برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اسلام نے عدل کو قائم کیا تھا، آج کیا ہو گیا کہ ظلم پھر آگے بڑھ رہا ہے اور عدل کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اقبال کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے تو راتوں کو رویا کرتے، اور اقبال یہ تڑپ لے کے لوگوں کو آواز دے کے سنایا کرتے، پکارا کرتے کہ کیا ملیں اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسیں، کیا مالی نے اس لیے کھیت کو سینچا تھا خون سے کہ جب بہار آئے تو اس کی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ اقبال جب دیکھتا کہ مسلمان کسان وہ محنت مزدوری کر کے جب غلے کا ڈھیر لگا دیتا ہے، ہندو ساہوکار آتا ہے اور وہ سارا اٹھا کے لے جاتا ہے، اور مسلمان پھر در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اقبال نے قوم مسلم کو آواز دی اور پکار کر کہا کہ اے مسلمان، تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد محرومی اور پسماندگی اور شکست خوردگی میں کیوں چلا گیا؟ اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اقبال نے یہ فکر قرآن سے لی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محبوب آگے بڑھیں، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے اور کفر پسماندگی کے لیے آیا ہے، ظلم پسماندگی کے لیے آیا ہے، تم حق لے کے آئے ہو، حق غلبے کے لیے آیا ہے۔ اقبال قوم مسلم کو پکار کے کہتے ہیں اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن شکست خوردہ مسلمان، محروم اور پسماندہ مسلمان، وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح آگے بڑھوں گا، میں کس طرح اتنا قدم بڑھاؤں گا کہ ایک آزاد مملکت کو آزادی کے ساتھ حاصل کر لوں گا۔ تو اقبال قوم مسلم کو پکار کے کہتا ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں،
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے اٹھنا تیرا کام ہے، جب عزم مصمم لے کر، ایک پختہ ارادہ لے کر میدان عمل میں تو نکلے گا، وہ تیری حرکت میں برکت ڈال دے گا۔ دوستان محترم، اقبال کی یہ تڑپ تھی، اقبال کی یہ آواز تھی جس نے سوئی ہوئی قوم مسلم کے اندر، بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک تڑپ پیدا کی۔ مسلمان اٹھے، آواز دی کہ لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ جب یہ آواز دی، تقدیر نے کہا کہ اے اہل ہندوستان، آزادی کے لیے تمہیں جانوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ جوان بولے جوانیاں لٹائیں گے اور ایک انقلاب لائیں گے۔ تقدیر نے کہا اے اہل ہندوستان، ماؤں سے کہا کہ بیٹے قربان کرنا پڑیں گے۔ ماؤں نے کہا پاکستان کے لیے، ایک آزاد مملکت کے لیے اگر بیٹے نیزوں کی انیوں پہ بھی اچھالے گئے تو قربان کر دیں گی، برداشت کر لیں گی۔ بوڑھے والدین سے کہا جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے، کہنے لگے الحمدللہ یہ بھی اٹھا لیں گے۔ ایک عزم مصمم لے کر ہندوستان کے مسلمان آگے بڑھے، اور جن کے من کے اندر فکر اقبال تڑپ رہی تھی وہ آگے بڑھے، اور آگے اس طرح بڑھے کہ 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ریاست کا اعلان ہو گیا، ایک آزاد مملکت معرض وجود میں آئی، جس کا خواب اس مرد لاہوری نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں اس خواب کو ایک تشکیل مل گئی، اس کی ایک عملی صورت وجود میں آ گئی۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ اس عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے وصال کے بعد ہمیں کوئی اچھا، کوئی محب وطن لیڈر میسر نہ آ سکا۔ جو آیا وہ اپنا پیٹ پالنے والا آیا۔ اقبال نے جو اپنی ہر بات قرآن سے لیتے تھے، پاکستان کا جو تصور اور پاکستان کے جو نظام کا خاکہ لیا تھا وہ بھی قرآن سے لیا تھا۔ اقبال کے ذہن میں یہ بات تھی، ایک ایسا پاکستان ہوگا جس میں امیر اور غریب برابر ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اقبال کی یہ سوچ تھی کہ وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، مساوات ہوگی، دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن دوستان محترم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد پاکستان ان لوگوں کے نرغے میں آ گیا، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور ان لوگوں نے پھر آئے روز پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حاضرین محترم، آج وہ پاکستان ہمیں آواز دے رہا ہے۔ اقبال سے محبت کرنے والوں، اقبال نے تو بڑی امنگوں کے ساتھ میرا ایک خاکہ پیش کیا تھا، قائد اعظم نے اس میں رنگ بھرا تھا۔ آج میں پاکستان تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے وجود کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اتر پڑو، میدان عمل میں نکل آؤ۔ اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول۔ ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں رونیاں تینوں وارث شاہ نو کہن۔ اٹھ درد مندان دیا دردیا، اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں لو نال بھری چناب۔ وہ پاکستان جو اقبال نے تو امن کا گہوارہ مانگا تھا اور اس کا خواب دیکھا تھا، لیکن آج وہ پاکستان ادھر بھی قیامت ادھر بھی قیامت، نہ مسجد سلامت نہ مندر سلامت، ایک خونخواری کا عالم پیش کر رہا ہے۔ دوستان محترم، آج علامہ اقبال کی وفات کے دن کو منانے کا مقصد یہ ہے، جس اقبال کی فکر، جس پاکستان کی فکر اقبال نے دی تھی، آؤ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نکل پڑیں اور اپنا تن من دھن پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے وقف اور قربان کر دیں۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اگلے مہمان ایک انتہائی خوبصورت انسان، شاعر، عاشق رسول،
عاشق علامہ اقبال، عاشق پاکستان، عاشق تحریک پاکستان. اور آج جو حالات پاکستان کے دنیا کے چل رہے ہیں ان کی نظر میں یہ دجال کا زمانہ چل رہا ہے. اسی موضوع پہ کتاب لکھی دجال اور فری میسنز کے بارے میں، بڑی کامیاب کتاب رہی، انگلش میں لکھ. یو کے میں میسج ویب ٹی وی کا افتتاح شروع کرنے والے جناب کامران راز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے حوالے سے ایک چیز میں نے لکھی ہے، وہ آج منظوم طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا، فرماتے ہیں: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ابھی یہ سفر جاری ہے، یہ آغاز ہے. 62 سال قوموں کی زندگی میں بڑا وقت نہیں ہوتا. ابھی یہ قوم تیاری میں ہے، یہ قوم اٹھے گی اور انشاءاللہ دنیا پہ چھائے گی. ان کا ایک مصرع ہے، اس کی میں نے تضمین کی ہے، وہ آج آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں: لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج دیکھتے ہیں کہ اس مصرع میں کتنی حقیقت ہے. اس کی تضمین ملاحظہ فرمائیے: آؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، کچھ نقاب آج باصرار الٹ کر دیکھیں. رہ گئی امت مرسل کیوں سمٹ کر دیکھیں، لے اڑا کون یہ شاہین جھپٹ کر دیکھیں. چشم ساقی کے گنہگار کہیں ہم تو نہیں، چشم ساقی کے گنہگار کہیں ہم تو نہیں، میں توحید کہیں رند سے برہم تو نہیں. مجلس حق میں کبھی اپنی پذیرائی تھی، مجلس حق میں کبھی اپنی پذیرائی تھی. کرۂ ارض کے مرکز سے مسیحائی تھی، عقل تھی، ہوش تھا، افہام تھا، دانائی تھی. خوش سماعت تھے، زباں رکھتے تھے، بینائی تھی. کس نے احساس مٹا ڈالے ہمارے آ کر، کس نے ڈالے خرد و عقل پہ پردے لا کر. ایک تسبیح خلافت کے سبھی دانے تھے، ایک تسبیح خلافت کے سبھی دانے تھے. شمع انوار و کمالات کے پروانے تھے، ایک ہی بام تھا اور ایک سے دیوانے تھے. بادۂ عشق سے لبریز یہ پیمانے تھے، رسم اسلاف کہن بادشاہی بن بیٹھی، رسم اسلاف کہن بادشاہی بن بیٹھی. نیک پروین گئی بے حیا سوتن بیٹھی، جام حق گدلی شرابوں سے جو لبریز ہوا. غش ہوا ناصح دل نفس کو مہمیز ہوا، سادگی دین کی گئی کفر کا رنگ تیز ہوا. سادگی دین کی گئی کفر کا شر تیز ہوا، باپ دشمن تھا پسر بندہ انگریز ہوا. زاغ کی نقل میرا مرغ چمن کر بیٹھا، صلب اشرافیہ محکومی زن کر بیٹھا. ملت فیض رساں آپ ہی بیمار ہوئی، راہ میں گنج بکف لٹنے کو تیار ہوئی. عام الہاد ہوا فرقوں کی یلغار ہوئی، محفل ذکر خدا محفل تکرار ہوئی. رب کعبہ کی جگہ پیر مقامی آئے، ترک سنت ہوئی بدعت کے حامی آئے. ایک بلبل نے کبھی نالہ کیا تھا رب سے، ایک بلبل نے کبھی نالہ کیا تھا رب سے. گھول کر خون جگر عہد لیا تھا سب سے، مرد حق ہو گیا اللہ کو پیارا جب سے. کاتب وقت نے تحریر بدل دی تب سے، ایسا مرغوب ہوا رب کو نصاب شکوہ، ایسا مرغوب ہوا رب کو نصاب شکوہ. ایک وطن دے دیا ملت کو جواب شکوہ. بہت شکریہ. ایک تسلسل سے ہے مربوط نظام قدرت، ایک تسلسل سے ہے مربوط نظام قدرت. کوئی حجت نہ رہے بہر دفاع حجت، جوہری وصف بھی دے ڈالا بقدر و قیمت. ایٹمی بم سے ہوئی لیس سپاہ ملت، جیش کفار بھی مدہوش جنوں ہیں اب کے، غزوۂ ہند کے آثار فزوں ہیں اب کے. آج مغرب کا تقاضا ہے شریعت نہ رہے، کیسے ممکن ہے مسلمان تو ہو امت نہ رہے. ہے دگر بات کہ ہم صاحب عزت نہ رہے، پتیاں گر نہ پسیں عرق میں حکمت نہ رہے. حادثے کہتے ہیں اب وقت بدل جائے گا، حادثے کہتے ہیں اب وقت بدل جائے گا. گرمی عشق سے نمرود پگھل جائے گا. ہاں مگر خو ابراہیمی کو لانا ہوگا، ہاں مگر خو ابراہیمی کو لانا ہوگا. اپنی پیشانی سے ہر داغ مٹانا ہوگا،
دوش بردوش شراروں کو جلانا ہوگا،